الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، آخری 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے خیر و برکت والے ہوں۔ ہم نے جو یہاں پر قیام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اعتکاف کیا ہے، دعائیں کی ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اور اسی طرح جو باقی ماندہ ایام رہ گئے ہیں ان میں بھی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو اس وقت موضوع ہے وہ حجت حدیث ہے، یا حجت سنت جس کو کہا جاتا ہے۔ دراصل حدیث بنیادی طور پر اسلامی شریعت کے 2 بنیادی ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی شریعت ان چیزوں کو کہتے ہیں، ان احکام کو کہتے ہیں، ان قوانین کو کہتے ہیں جن کے اوپر دین اسلام کا پورا دار و مدار ہوتا ہے۔ جو قوانین ہیں ان کو شریعت کہا جاتا ہے، اور یہ قوانین قرآن اور حدیث سے اخذ کیے گئے۔ اہل علم نے، فقہاء نے، علماء نے قرآن سے احکام نکالے ہیں، روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو بیان کیا ہے، اسی طرح حدیث سے بھی روزمرہ کے معمولات کو بیان کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس حوالے سے شک و شبہ کا شکار ہیں، جس طرح بھی محترم ڈاکٹر حافظ ظہیر صاحب نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جو اسلامی شریعت کی ایک بنیاد ہے اس کو ہی وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث کا مکمل طور پر رد کرنے، یا اس کے کچھ حصے کو رد کرنے کی وجہ سے، یا اس کے اوپر کچھ شرائط لگانے کی وجہ سے اس کو کچھ کسی محدود دائرے کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد پھر وہ حدیث کو قبول کرتے ہیں، کلی طور پر اس کو قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سے احکام جو ہے وہ ہمارے قابل قبول نہیں رہتے ان کی نظر میں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ لیکن جو اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ حدیث بھی اسی طرح ہمارے لیے قابل قبول ہے جس طرح قرآن مجید قابل قبول ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہم عقائد کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، عقیدے کی کوئی بات پتہ چل سکتی ہے، اسی طرح حدیث سے بھی پتہ چل سکتی ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں عبادات کے حوالے سے کوئی بات پتہ چل سکتی ہے، اس کا کوئی حکم پتہ چل سکتا ہے، اسی طرح حدیث سے پتہ چل سکتی ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں معاملات کے حوالے سے بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، نکاح و طلاق ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، قرض کا لین دین ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس میں قرآن مجید سے بھی بعض احکام پتہ چلتے ہیں، کچھ ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو گویا قرآن اور حدیث آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی عالم قرآن مجید کو حدیث کو الگ کر کے نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی حدیث کو قرآن مجید سے الگ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سمجھنا ہوگا، ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سنت اور ان کی سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کو بھی مطالعہ کرنا، اس کو بھی لینا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو ہماری جو پہلی بات یہ ہوئی کہ ایک مومن، ایک مسلمان قرآن کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو صحیح احادیث ہیں ان کو بھی قبول کرتا ہے، ان کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے۔ اور یہ ایک بنیادی سی اور سادہ سی بات ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت ایک ایسے کچھ افراد پیدا ہوئے ہیں، گروہ پیدا ہوئے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، یا کچھ احادیث کو رد کر دیتے ہیں، یا اس کو قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں؟ کیوں کر امت مسلمہ میں آئی؟ ابتداء میں یہ چیزیں تو موجود نہیں تھیں، لیکن موجودہ زمانے میں اس کا ظہور کیسے ہوا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے تاریخ میں لے جانا چاہوں گا۔ شروع میں چیزیں پیدا ہوئی تھیں، مختلف جو گروہ تھے
معتزلہ ہیں، خوارج ہیں اور دیگر گروہ ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی، تو اس وقت اہل علم نے خاص طور پر امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں حدیث کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پھر اس بات کو بیان کیا، اور وہ پھر الحمدللہ وہ چیزیں وہیں پہ ختم ہو گئی، رک گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک موقع آیا کہ دوبارہ چیزیں ظاہر ہوئیں، اور وہ دشمنان اسلام کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا۔ آج سے تقریباً 1000 سال قبل، آج 2025 ہے، اگر ہم 1000 سال پیچھے جائیں، 1025 میں جائیں تقریباً اس کے آس پاس، تو اس وقت عیسائی دنیا میں یہ بات ایک خیال پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے تو 1000 سال ہو گئے ہیں ان کی ولادت کو، ان کے بقول ان کے کیلنڈر کے مطابق، تو ہمیں ان کے استقبال کے لیے جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں سے چھڑا کر اپنے قبضے میں لینا چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں تھا، مسلمانوں ہی کی خلافت کے اندر تھا۔ تو یہ بات پیدا ہوئی، تو پھر انہوں نے اس وقت کے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، عیسائیوں کے رہنما تھے، جو ان کے پادری تھے، جو ان کے دینی رہنما تھے، انہوں نے اپنے عوام کو، لوگوں کو اس بات پہ اجاگر کیا کہ ہمیں دوبارہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر کوشش کی۔ ایک جانب تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، دوسری جانب انہوں نے فوج کو تشکیل دیا، اور پھر ایک بڑی فوج تشکیل دے کر پھر وہ اسلامی سلطنت کے اوپر حملہ آور ہے، اور وہاں سے پھر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ وہاں سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں سے بیت المقدس کا کنٹرول دوبارہ لیا جائے، اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا جائے، اور پھر ان کا یہ کنٹرول وہاں پر کچھ عرصے بعد ہو گیا۔ تقریباً 1095 جو سال ہے، اس وقت پھر بیت المقدس میں عیسائی داخل ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا، اور پھر بیت المقدس ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ صلیبی جنگیں مزید چلتی رہیں، مسلمانوں نے پھر دوبارہ اپنی قوت جمع کی، اور پھر تقریباً 100 سال بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ذریعے سے دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، دوبارہ مسلمانوں کا اقتدار بیت المقدس پہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں نے کوشش کی کہ دوبارہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے کنٹرول سے لیا جائے، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور پھر اس طرح تقریباً 1270 تک یہ کوششیں چلتی رہیں، اور صلیبی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں، جو تقریباً 1095 یا اس سے قبل شروع ہوئی تھی، وہ 1270 میں صلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا، اور صلیبی جنگوں کا اختتام مسلمانوں کی فتح کے اوپر ہوا اور عیسائیوں کی شکست کے اوپر ہوا۔ مسلمانوں کے کنٹرول میں بیت المقدس آیا، اور انہوں نے اپنے باقی جو علاقے تھے ان کو بھی دوبارہ واپس حاصل کر لیا۔ جب یہ جنگ کا اختتام ہوا تو عیسائی دنیا نے سوچا، غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے شکست کھا گئے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے، جبکہ وہ اسلحے کے اندر بھی مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں تھے، زیادہ ٹیکنالوجی تھی، فوجیوں کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ تعداد میں تھے مسلمانوں سے، اس کے باوجود بھی انہیں شکست ہوئی۔ اور پھر ان کے اہل علم نے اس بات پر غور کیا، اور پھر اس نتیجے پہنچے کہ مسلمانوں کا اپنا عقیدہ پختہ ہے، اپنے بنیادی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ قائم ہیں، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ان کا مکمل اعتماد ہے، اور یہی اعتماد، یہی یقین جو ہے ان کی فتح کا باعث بنا ہے اور عیسائیوں کی شکست کا باعث بنا ہے۔ اور اس کا پھر انہوں نے توڑ کرنے کے لیے پھر دو چیزیں کی، دو جانب سے انہوں نے پیش قدمی کی کہ کس طرح مسلمانوں کے ان کو اپنے بنیادی عقائد سے دور کر دیا جائے۔ پہلی چیز، ان کے جو علمی حلقوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، دین اسلام کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے نہ عیسائی اسلام کا مطالعہ کرتے تھے، نہ ہی مسلمان عیسائیت کے جو کتابیں ہیں یا دین کا مطالعہ کہتے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ہم کیوں ان کا مطالعہ کریں، کیوں ان کی باتیں پڑھیں، کیوں ان کی کتابوں کو دیکھیں۔ اسی طرح
مسلمان کہتے تھے کہ جب ہمارے پاس ایک دین حق آ گیا ہے تو ہم عیسائی مذہب کا کیوں مطالعہ کیا؟ تو یہ ایک دونوں طرف سے ایک رکاوٹ تھی کہ ایک دوسرے کے دین کا مذہب کا مطالعہ نہیں کیا جاتا. لیکن جب شکست ہوئی اس کے بعد پھر یہ ایک سبب ایک وجہ تک پہنچی عیسائی دنیا، اور انہوں نے پھر اس کا توڑ کرنے کے لیے پہلے نتیجے کے طور پر اسلام کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی. اور اس مطالعے کا مقصد ہدایت طلب کرنا نہیں تھا، دین اسلام میں داخل ہونا نہیں تھا، بلکہ اس دین کے اندر سے کچھ ایسی باتیں نکالنا تھی جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر سکیں، ان کو ان کے بنیادی عقائد سے ہٹا سکیں. اس کے لیے انہوں نے عربی زبان کو سیکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، تفاسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، فقہ کا مطالعہ کیا، اور ایک پوری تحریک شروع ہوئی جس کو ہم تحریک استشراق کہتے ہیں. جو افراد وہاں سے نکلے ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، جس کو آپ لوگ انگریزی میں اورینٹلزم یا اورینٹلسٹ کہتے ہیں. تو اس طرح یہاں سے دین اسلام کا مطالعہ عیسائی دنیا کے اندر شروع ہوا، اور انہوں نے پھر کتب کا تراجم کے عربی سے اپنی زبانوں میں کیے تاکہ پھر صحیح طرح سے وہ اس سے استفادہ کر سکے اور کوئی ایسی بات انہیں معلوم ہو جائے کہ جس سے مسلمانوں کو اپنے نبی کے حوالے سے، اپنے دین کے حوالے سے پھیر دیں، برگشتہ کر دیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شروع میں ایک اعتراض کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا. یہ بھی مستشرقین نے ہی ایک اعتراض کیا تھا کہ قوت کے ذریعے سے انہوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا. یہ بات جب انہوں نے سیرت پڑھی، تاریخ پڑھی، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، تو اس سے پھر انہوں نے اس طرح کے یہ نکتہ اٹھایا اور عام سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد ازواج مطہرات تھیں، جو انہوں نے شادیاں کی تھی، اس کے حوالے سے پھر انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملے کرنا شروع کیے. تو یہ چیزیں انہوں نے اس بات کا آغاز کیا، اور اس کا بنیادی مقصد جس طرح میں نے کہا کہ دین اسلام کے بنیادی عقائد سے مسلمانوں کو دور کرنا، یا کم از کم اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا تھا. دوسری جانب وہ استعماری طاقتیں آئیں، کولونیلزم جسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں دوست بن کر تاجر کے روپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور جس طرح بر صغیر کے اندر آئے تاجر کے روپ میں انگریز آئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا، اقتدار قائم کیا، اور پھر جو مسلمانوں کی مغلیہ حکومت تھی اس کو ختم کیا. تو یہ دو جانب تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے پیش قدمی کی کہ کس طرح مسلمانوں کو شکست دی جائے. وہ جنگ کے میدان میں وہ اپنے اسلحے کے زور پر، اپنے قوت کے زور پر تو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے طریقے سے آئے کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے کمزور کر دیا جائے. تو یہیں سے پھر انہوں نے حدیث کے مطالعے کے بعد پھر کچھ بنیادی چیزیں نکالیں، اور یہ بہت سے اعتراضات کیے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. ایک بنیادی اعتراض تو یہ کیا کہ احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ 2 صدی ہجری میں یا 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین کے درمیان تقریباً 100 سال 150 سال کا وقفہ ہے. اس وجہ سے یہ کتابیں قابل قبول نہیں. اس طرح وہ چاہتے تھے کہ پورے ذخیرہ حدیث کو رد کر دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے، اور اسی طرح کے بہت سے دیگر انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، دیگر بہت سی باتیں پیدا کی. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کا جس کے اوپر اعتقاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات کے اندر الذین یؤمنون بالغیب، مسلمانوں کی مومنین کی صفات بیان کی کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا اس کو ایمان لائیں. اس کے بعد پھر اس کی تمام تفاصیل سے، اس کی توجیحات سے، اس کی حکمت سے وہ آگاہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے قبل ایمان لانا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام احکام اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا کمی نہیں رہی ہے.
پہلی چیز ایمان بالغیب، دوسرا شریعت مکمل ہے، اس حوالے سے ہر مسلمان کو کلیئر ہونا چاہیے، اور تیسری چیز کہ یہ سنت، یہ وحی، یہ بھی وحی ہے، جس طرح قرآن مجید وحی ہے، وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح سنت وحی غیر مطلوع ہے، حدیث بھی سنت کی ہی قسم ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی بھی صحیح حدیث ہو کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ چار بنیادی چیزیں، ایمان بالغیب، شریعت کا کمال کہ کامل ہو گئی ہے، اور پھر سنت بھی وہی ہے، اور پھر صحیح حدیث بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، واجب الاتباع ہے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور اسی چیز سے پھر انہوں نے مستشرقین نے اپنی علمی نام نہاد، اپنی علمی کاوشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے، اور کئی طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے، اور پھر یہ اعتراضات، یہ باتیں اتنی آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں کہ پہلے تو عیسائی دنیا یا مستشرقین یا غیر مسلم اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ایک دور آیا کہ مسلمانوں میں سے ہی ایسے افراد جو کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، حدیث کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور اس کو کسی طرح سے مختلف طریقوں سے رد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو یہ ایک بنیادی پس منظر ہے، بنیادی سوچ ہے، جس کی وجہ سے اہل علم چاہتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت، اس کا مقام دین کے اندر اس کو بیان کیا جائے، اور جو اعتراضات، جو شکوک و شبہات لوگوں کے اندر، عوام کے اندر اس طرح موجود ہیں، اس کو رد کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو ہمارے دینی بنیاد ہیں ان کے اوپر ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے، اس کے اوپر ہم پوری طرح ایمان لائیں، اور جب یہ پوری طرح ایمان ہوگا تب ہی ہم دشمن کے سامنے مضبوط ہو سکیں گے، دشمن کے سامنے قوی ہو سکیں گے، دشمن کے سامنے ٹھہر سکیں گے۔ جب یہ عقیدہ، یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیاوی چیزیں، اسلحہ، طاقت، تعداد کسی طور پہ بھی کام نہیں ہوتی۔ اصل چیز ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اصل طاقت، اصل ہتھیار اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ ہم حدیث کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ سنت کو وحی کی قسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورہ نجم کی جو آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی، یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو یہ بات کرتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے سنت بھی وحی کی قسم ہے، اور اس اعتبار سے قرآن مجید جیسی ہے، قرآن مجید بھی وحی اور سنت بھی وحی۔ فرق صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن سنت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات بیان کی ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا ہے، ان کی اتباع کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک کامل نمونہ ہے، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل نمونہ، اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ وہی شخص ہوتا ہے جس کی اتباع کی جائے، ایک چیز کو سامنے رکھا جائے،
ایک بیان کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو کہا جائے کہ اس کے دیکھ کے جس طرح یہ چیز تم نے کام کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اور یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے یعنی رسول سے محبت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کی محبت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہو کر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت نہ ہو، ان سے ساتھ اطاعت اور اتباع کا جذبہ نہ ہو۔ یہ دو متضاد، دو مخالف باتیں ہیں۔ اسی کو اگر ہم دیکھیں، اس کا مطلب ہے کوئی شخص اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لیتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گویا اس آیت کی نفی کر رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا راستہ رسول کی محبت سے منسلک کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ضرورت ہے۔ اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے دیں، جو کہہ دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ واضح الفاظ میں، واضح چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، لوگوں کو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جو وہ مطلق بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی چیز کو کنٹرول کرنے کے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، اور جو چیز تمہیں وہ دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں کہیں کہ رک جاؤ تو اس سے پھر رک جانا ہے۔ تو ان آیات اور اسی طرح کی دیگر آیات کے روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ان سے محبت لازمی ہے۔ یہ ایک مومن کا جزو ایمان ہے، اور کسی طور پہ بھی وہ ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو حدیث کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ چیزیں ہیں، پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں حدیث کو پرکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہیں یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کے کسی حکم سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ ایک رویہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، اور دوسرا ایک رویہ ہے کہ بالکل اس کو کلی طور پر رد کر دی جائے، بس قرآن مجید ہی ہمارے لیے ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کے بعد پھر حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے حفاظت کا، اور اس کے مقابلے میں حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ اس میں جھوٹی اور من گھڑت آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر اس ہیلے کے ذریعے سے، اس بہانے کے ذریعے سے جو صحیح احادیث ہیں اس کو بھی وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بحیثیت انسان کہیں، بحیثیت عام انسان کہیں ہیں جو احادیث مبارکہ ہیں، اور کچھ انہوں نے بحیثیت نبی کہیں ہیں۔ تو جو بحیثیت نبی کہیں ہیں وہ باتیں تو ہم قبول کریں گے، لیکن جو باتیں انہوں نے بحیثیت انسان کہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، تو اس وجہ سے وہ باتیں ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن جو بحیثیت نبی انہوں نے کہی ہیں، بحیثیت ایک رسول کہی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس طرح کئی ایک شرائط لگائی جاتی ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
پہلی چیز اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد پھر حدیث کو ہمیں لینا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو بھی بھیجا، رسول کو بھی بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم ایک چیز کو تو لے رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں متضاد ہو گئیں۔ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی فرد ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ ایک کلام پیش کر رہی ہے، اس کو تو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز کو قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ کیسا تضاد ہے؟ ہم قرآن مجید کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ بات جانتے ہیں، وہ صادق الامین تھے۔ سب سے پہلے جس نبی کے اوپر، جس ہستی کے اوپر، جس شخصیت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے سچا، سب سے امانت دار بنایا کہ لوگوں نے، ان کے افراد نے اس بات کی گواہی دی۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے قبول کیا نا، اسی وجہ سے قبول کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب علی الاعلان دعوت دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھے اور انہوں نے کہا کہ صبح کی تباہی، اور لوگ پھر جمع ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ یعنی کہ سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ اپنی رسالت کا بیان کیا، اور پھر قرآن مجید کا ذکر کیا، پھر آیات پڑھ کے سنائیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ وہ صادق و امین تھے، وہ سچے تھے۔ اور پھر دوسری جانب اس بات کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں عمل کے ذریعے، وہ بھی صحیح ہے اور ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو اس وجہ سے نہ قرآن مجید کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی حدیث کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اس بات کا جواب ہو گیا کہ قرآن مجید بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کو بھی لینا ضروری ہے، اور حدیث کو بھی لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف جو شرائط لگاتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ اس میں کچھ حدیثیں صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، کچھ منکرت ہیں، اس وجہ سے یہ صحت کے اعتبار سے ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور اس میں جو جمع کرنے کے حوالے سے، اس کی جو احادیث کی کتابیں ترتیب دینے کے اعتبار سے ایک وقت آ گیا ہے، ایک گیپ آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین کے زمانے کے اندر، تو اس وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو گئی، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک حیلہ ہے حدیث کو رد کرنے کے، اور اس کی بنیاد پر پوری شریعت کو رد کرنے کے۔ محدثین نے ایک طریقہ بیان کیا، ایک پورا ان کا سسٹم ہے، ایک منہج ہے حدیث کو قبول کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے حدیث کو قبول کیا، اس کو یاد کیا، اس کو محفوظ کیا، اس کے بعد پھر تابعین کے دور آیا، انہوں نے پھر اس حدیث کو لیا، اس کو قبول کیا، اس کو محفوظ کیا۔ بعض نے اپنے سینے کے اندر، اپنی یادداشت کے اندر محفوظ کیا، بعض نے اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد آگے والی نسل تک اس بات کو منتقل کیا۔ اور اس طرح ایک جانب تو سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہوتی گئیں، اور دوسری جانب لکھی ہوئی بھی کسی نہ کسی شکل میں آگے منتقل ہوتی گئیں۔ اور پھر دوسری صدی ہجری میں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے، اہل علم نے اس بات کو، ان تمام چیزوں کو پھر باقاعدہ محفوظ کر لیا اور مرتب کر لیا۔ تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے۔
ایک تسلسل ہے جس کے ذریعے سے احادیث کو ہر دور میں محفوظ کیا جاتا رہا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارے لیے قابل قبول ہے جس طرح قرآن مجید قابل قبول ہے۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں، سنت کی جو چیزیں ہیں ان کو بحیثیت نبی کہا ہے، بعض بحیثیت انسان کہا ہے۔ تو اس قسم کی کوئی تفریق دین کے اندر نہیں ہے۔ جو بھی بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بحیثیت نبی کہی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جو بھی بات وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ وحی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث لکھی جا رہی تھیں تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قریش کے بعض لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہر بات جو رسول اللہ سب کہتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں، کبھی وہ ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر حالت والی باتیں لکھنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی اور کہا کہ اس طرح کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے لکھنے کے اوپر کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لکھو، میرے منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں نکلی، چاہے وہ ناراضگی کی حالت میں، چاہے وہ غصے کی حالت میں، چاہے وہ خوشی کی حالت میں، وہ حق ہی ہوتا ہے، تم اس کو لکھ سکتے ہو۔ اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کی تقسیم کرنا کہ کچھ باتیں انہوں نے بحیثیت انسان کہی ہیں اور کچھ باتیں بحیثیت نبی کہی ہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے۔ تمام کی تمام باتیں انہوں نے بحیثیت نبی کہی ہیں، بحیثیت رسول کہی ہیں، اور وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔ تو اس طرح ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سنت یا حدیث غیر مشروط طور پر بغیر کسی شرط کے ہمارے لیے قابل قبول ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی حیل و حجت کے ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ اور ہم پھر سنت سے عقیدے سے متعلق بات کوئی سمجھ سکتے ہیں، اس سے حلال و حرام سے متعلق بات سمجھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح معاملات جو عبادات کا کوئی حکم ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے، کوئی جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، دینی یا دنیاوی امور ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں اس کا حکم پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں سنت سے بھی ہمیں پتہ چل سکتی ہیں۔ اب سنت اور یا حدیث یا سنت کا قرآن مجید سے کیا تعلق ہے، کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بعض آیات قرآن مجید میں آتی ہیں اور اسی حکم کو سنت کے اندر، حدیث کے اندر ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر مختلف آیات کے اندر جو ارکان اسلام ہے، 5 ارکان اسلام، ان کا ذکر کیا ہے، ایمان کا ذکر کیا ہے بے تحاشا، متعدد جگہوں پر ایمان کا ذکر ہے، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کو متعدد جگہوں پر ذکر آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے اور فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور نبی ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہے تو حج کرنا۔ تو یہ ارکان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اس سے پہلے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو یہ بعض چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی اسی طرح ریپیٹ کیا ہے۔ اور
اسی طرح قرآن مجید میں بعض چیزیں حلال کی گئی ہیں، ان کے مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کے جائز ہونے کا ذکر ہے، حلال ہونے کا ذکر ہے، بعض چیزوں کا حرام ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر بعض چیزوں کے جائز ہونے اور بعض چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور پھر اس کو مزید بیان کیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو چیز جس کی زیادتی، جس کی جو زیادہ مقدار میں نشہ، جس کی زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ ہو تو اس کا چھوٹی مقدار بھی جو ہے، کم چیز بھی وہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا انسان کہے کہ اس کو زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے تو کم پی لے جائے تو پھر شاید یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی کی اور کہا کہ جس کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہے اس کی کم مقدار بھی قابل قبول نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح سنت بھی حلال و حرام کو بیان کرتی ہے، جس طرح قرآن مجید حلال و حرام کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سنت بعض اوقات ایک جو اوپن چیز ہے اس کو کسی خاص دائرے کے اندر محدود کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات بیان کر دی ہے، ایک جنرل بات کہی ہے، اور اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر مزید اس کو تفصیل بیان کر دی، اس کی تشریح کر دی، اس کو ایک خاص دائرے کے اندر محدود کر دیا۔ جیسا کہ وصیت کے اعتبار سے ہے، جو وراثت کی آیات قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا من بعد وصیۃ یوصون بہا او دین، کہ وراثت کے احکام جو ہیں، وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ وصیت کے نفاذ کرنے کے بعد، اور اگر میت کے ذمہ کوئی قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد پھر جو باقی مال بچ جائے گا اس میں سے پھر وارثوں کو مال دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا ذکر کیا ہے اور اس کو اوپن رکھا ہے، کسی قسم کا اس میں تخصیص نہیں کی، یعنی کہ جو بھی وصیت کرنا چاہے مرنے والا اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ ہمیں قرآن مجید سے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کی ہے اپنی حدیث کے اندر، اور بیان کر دیا ہے کتنا حصہ جو ہے وصیت، کتنا مال کا جو حصہ ہے وہ وصیت میں ایک شخص کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک دفعہ زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس وقت پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ، اور محسوس کیا کہ وہ شاید اس بیماری سے صحتیاب نہ ہو سکیں اور ان کا آخری وقت آنے والا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ مجھے سارا مال وصیت کرنے کی، کسی کو دینے کی، وصیت کرنے کی اجازت دی جائے، اللہ کی راہ میں یا کسی اور شخص کو دینے کی اجازت دی جائے۔ اس بات کی وصیت کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے آدھا مال وصیت کرنے کی اجازت دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ آدھا مال بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا مجھے 1/3 1/3 30% مال جو ہے وہ وصیت کرنے کی اجازت دی جائے، تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، والثلث کثیر، یہ 1/3 جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو 1/3 مال ہے، 30% یا 33% مال ہی کے اندر ایک انسان وصیت کر سکتا ہے، اس مال کو تقسیم کر سکتا ہے، باقی مال اس کے ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کے حکم کے اوپر ایک اس کو مزید تخصیص کرنا یا مزید تشریح کرنے کی مثال ہے۔ تو اس طرح اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس بات سے کہ بھئی قرآن مجید میں تو ایک جنرل، ایک عام حکم ہے، ہم کیسے اس کو تخصیص کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو مشروط کر سکتے ہیں، کیسے اس کی شرح کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے میں نے حدیث لکھی، سامنے بیان کی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بات
واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر مردار حرام ہے۔ وہ جانور جس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا ہو، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بکرا ہے، گائے ہے، کوئی بھی حلال جانور، لیکن اس کو صحیح طریقے سے جب ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ ہمارے لیے کھانا اس کا جائز نہیں ہے، اور یہ سب یہ جانتے ہیں، یہ معروف بات ہے، اور اس کو بیان کیا کہ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو مردار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی ایک تخصیص کی، اپنی حدیث کے اندر اس کو ایک قسم کے مردار کو مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے حلال کیا، اور وہ جو سمندری جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو سمندر کا سفر کرتے تھے، انہوں نے دریافت کیا سمندر کے پانی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ماء طہور وحل المیتتہ، اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، اس سے وضو کی جا سکتی ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر مزید بیان کیا کہ اس کا جو میتہ ہے، اس کا جو مردار ہے، وہ تمہارے لیے بھی حلال ہے۔ قرآن ایک عموم کے طور پہ بیان کر رہا ہے، ایک جنرل، ایک عام بات کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام مردار جانور تم لوگوں کے اوپر حرام ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص قسم کے جانوروں کے حوالے سے، سمندری یا دریائی جانور، پانی کے جانوروں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کی روشنی میں اس کو ہمارے لیے کھانا حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید اور سنت آپس میں لازم ملزوم ہے، ان دونوں کو جب ہم آپس میں ساتھ رکھیں گے تب ہی ہم صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، عقائد کے اندر، یہ تمام چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کی جو اطاعت ہے، جو اتباع ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اس دور کے لیے تھی، اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے لیے یہ خاص حکم تھا، آج کے دور میں یہ حکم باقی نہیں ہے۔ یہ پردے کے احکام اس وقت کی خواتین کے لیے تھے، آج کے خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ یہ جہاد کے احکام اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھے، آج کے دور کے اندر اس کا اتباع لاگو نہیں ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنا ضروری نہیں۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے رسول بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کسی طور پہ بھی کسی خاص وقت کے لیے، خاص مدت کے لیے اس کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان کیا اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ہستی کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ان کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں میں تم لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تمام کے تمام لوگ یہاں پر مخاطب ہیں، کسی خاص علاقے کے نہیں ہیں، کسی خاص زمانے کے لیے ہیں، کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہیں، تمام کے تمام لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام جو آج سے 14 سال پہلے تھے وہی آج بھی اسی طرح قابل قبول ہیں، اسی طرح لاگو ہوں گے، کسی طور پہ بھی اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور چند ایک اہم نکات ہیں جو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم قرآن مجید کو حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور کس طرح حدیث کو قرآن مجید کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کو کسی طور پہ بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، کسی طور پہ بھی جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں ہی ہمارے لیے قابل قبول ہیں۔
اگر ہم حدیث کو رد کر دیں گے، حدیث کو قبول نہیں کریں گے، تو گویا ہم بہت سے احکام جو اسلامی شریعت کے اندر اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو ترک کر رہے ہیں، جو کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث کے مقام کو صحیح طور پہ جاننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس طرح کے معاشرے کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دامن چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک غیر متزلزل ایمان اپنے ان عقائد کے اوپر، اپنی اساسیات کے اوپر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔